بائیکاٹ ختم کرو، انڈیا سے میچ کھیل لو۔ آئی سی سی کی پی سی بی کو بنانے کی کوشش، پاکستان اپنے موقف پر ڈٹ گیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ڈپٹی چیئرمین کی لاہور میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ملاقات۔ ذرائع نے عمران خواجہ اور محسن نقوی کی ملاقات کا احوال بتا دیا۔ بھارت سے میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ حکومت پاکستان کا ہے۔ پی سی بی کا جواب، واضح کر دیا میچ سے متعلق حتمی فیصلہ حکومت کا ہی ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی کی آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کا امکان۔ ذرائع نے بتایا سری لنکا اور اماراتی بورڈ کی بھی پی سی بی سے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا پاکستان اپنی سالانہ آمدنی میں اضافے کی شرط رکھے گا۔ بھارت سے میچ کے دوران کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے کی شرط بھی رکھی جائے گی۔ عمران خواجہ کی پاکستانی موقف، آئی سی سی بورڈ میں عمران کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی۔ بھارتی میڈیا کی خبریں جھوٹی نکلیں، آئی سی سی کا وفد پاکستان نے نہیں بلایا، خود آیا ہے۔ ملاقات میں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے سربراہ امین الاسلام بھی موجود تھے۔ بسنت کا دورانیہ بڑھنے پر لاہور میں جوش و خروش آسمان کو چھونے لگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بسنت کا وقت صبح 5 بجے تک بڑھایا۔ شہر میں جگہ جگہ بوکاٹا کے نعروں کی گونج۔ بسنت منانے کے لیے دیگر شہروں سے آنے والے شہری خوشی سے نہال۔ لبرٹی پر لوگوں کا جم غفیر، شہری سیلفیاں لینے میں مصروف۔ موشی گیٹ پر پتنگیں اور ڈوریں خریدنے والوں کا رش برقرار۔ دیوانوں کی لاہور آمد کا سلسلہ رات گئے بھی جاری۔ امریکہ اور برطانیہ سے آئے شہریوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں۔ کہتے ہیں بچوں کو بسنت دکھانے آئے، بچوں کا جوش بھی دید نہیں ہے، سب مل کر پیچ لڑانے اور گڈیاں اڑانے میں مصروف ہیں۔ لاہور کی فضاؤں میں بسنت کا جنون، چھتوں پر منچلوں اور پتنگوں کی بہار۔ پتنگ بازی کے ساتھ ساتھ بھنگڑے کا بھی تڑکا، دعوتوں کا بھی اہتمام۔ لاہوریوں کے رات بھر چھتوں پر کھاتے، حلوہ پوری، کچوری، پائے، چنے، کلچے، لسی کے تگڑے ناشتے سے تیسرے دن کا آغاز کیا۔ شوبز انڈسٹری کے نامور ستارے بھی بسنت منانے دہلی گیٹ پہنچے۔ بسنت دوبارہ بحال کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اظہار تشکر۔ کہا لاہور اپنے خوبصورت رنگوں کے ساتھ جاگ چکا ہے، ہم بہت خوش ہیں کہ بسنت دوبارہ واپس آتی ہے۔ لاہور کی فضا پتنگوں سے رنگین ہونے پر شہری خوش۔ حکومت پنجاب کے انتظامات کو سراہا۔ شہریوں کا کہنا تھا بسنت صرف لاہور میں ہی نہیں بلکہ پورے پنجاب میں ہونی چاہیے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے بھی لاہور میں بسنت بنائی اور پتنگ اڑا کر سب کو حیران کر دیا۔ فیسٹیول میں دیگر ملکوں کے سفارتکاروں نے بھی بھرپور دلچسپی کے ساتھ شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن ہے تہوار کو بند نہیں بلکہ محفوظ بنایا جائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں ہم نے ثابت کیا ہم زندہ قوم ہیں اور ایس او پیز پر عمل کر کے بھی تہوار منایا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر کے سفارتکاروں نے بسنت کے تہوار میں شرکت کی۔ مجھے پتنگ اڑانا نہیں آتی، ان 3 دنوں میں تھوڑی بہت سیکھی۔ پتنگ اڑانا، مریم نواز نے کہا بسنت کے وقت میں توسیع لاہور والوں کے لیے نام ہے۔ لاہور آج بہت خوش ہے، میں بھی بہت خوش ہوں، شاباش لاہور۔ ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے پر اہل لاہور کو خراج تحسین۔ ایکس پر لکھا لاہور والوں نے ہمارے اعتماد کی لاج رکھی، قواعد و ضوابط پر عمل کر کے محفوظ بسنت منانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دھاتی تار استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ٹرانسفارمر محفوظ رہے، چھتوں پر پیشگی اقدامات مؤثر ثابت ہوئے۔ محفوظ بسنت کا تصور لاہور کے بعد دوسرے شہروں میں بھی اپنایا جائے گا۔ بسنت کے 3 روز کے دوران لاہور میں 9 لاکھ گاڑیوں کی انٹری کا نیا ریکارڈ۔ 2 روز کے دوران 14 لاکھ مسافروں نے سرکاری ٹرانسپورٹ پر مفت سفر کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر نگرانی خصوصی ویڈیو لنک اجلاس میں بریفنگ۔ بسنت کے آخری روز حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ بسنت نے لاہور کے کاروبار کو بھی 4 چاند لگا دیے۔ 8 روز میں 2 ارب سے زائد کا ریکارڈ کاروبار۔ گزشتہ 5 روز سے لاہور کے کسی ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس میں کمرہ دستیاب نہیں تھا۔
1000 रुपए वाले कमरे का किराया 5000 तक पहुंच गया। लाहौर होटल्स एसोसिएशन के सदर गुलरेज खटक का कहना है, लाहौर बसंत फेस्टिवल को बैनुल-अक़वामी हैसियत हासिल हो गई। त्योहार के मौके पर बेहतरीन इंतजाम किए गए, जिसका तमाम क्रेडिट वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को जाता है। पाकिस्तान का 19 फरवरी को गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में शिरकत का बाज़ाब्ता फैसला। जराए ने बताया, वजीर आजम शहबाज शरीफ या नायब वजीर आजम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में गजा की सूरत हाल, अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक इक़दामात, आइंदा के लाएअमल पर गौर होगा। हमास ने हथियार डालने और गजा पर किसी भी गैर मुल्की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सीनियर रहनुमा खालिद मशल का कहना है, इसराइल नस्ल कुशी आसान बनाने के लिए फलस्तीनियों के हाथ से हथियार छीनना चाहता है। जब तक खासपाना कब्जा बरकरार है, मुजाहमत जारी रहेगी। गजा सिर्फ फलस्तीनियों का है और इस पर फलस्तीनी ही हुकूमत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सऊदी हम मनसब शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। वर्ल्ड डिफेंस शो के कामयाब इनेकाद पर सऊदी क़यादत और वज़ीर दिफा को मुबारकबाद दी। आलमी सतह का दिफाई इवेंट खित्ते में दिफाई ताउन के फरोग के लिए अहम संग मील करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की दिफाई नुमाइश में शिरकत। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी स्टॉल्स का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान ने इस नुमाइश में एक मजबूत और नुमाया हिस्सा डाल रखा है। आलमी नुमाइश में पाकिस्तान के जदीद हथियार, दिफा और बरामद दोनों के लिए अहम मौका है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, आलमी दिफाई शो में पाकिस्तान के स्टॉल्स पर दुनिया की बड़ी तवज्जो है। यह पाकिस्तान के लिए मजीद मौके और कामयाबियां लाएगा। पाकिस्तान के स्टॉल्स पर जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी और तैयारे मौजूद हैं। दिफाई मसनूआत की बरामदाद हमारी मईशत के लिए अहम है। सऊदी अरब में आलमी दिफाई नुमाइश का शानदार आगाज। सऊदी एरोबेटिक टीम्स ने करतब दिखाकर फिजा में रंग बिखेर दिए। रियाद में मुनक्किदा वर्ल्ड डिफेंस शो में पाकिस्तान समेत 60 से जायद ममालिक के वफूद और 700 से जायद दिफाई कंपनीज शरीक हैं। दिफाई नुमाइश में फजाई, जमीनी, बहरी और साइबर डिफेंस के जदीद आलात और हथियार मौजूद हैं। ये नुमाइश सऊदी अरब की दिफाई खुदमुख्तारी और विजन 2030 के मकासद के हुसूल की जानिब एक बड़ा कदम है। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी कल लाहौर में होगी। फ्रेंचाइज की ओनरशिप के लिए 5 अहल बिडर्स बिड करेंगे। तकरीब शाम 6 बजे शुरू होगी। मुल्तान सुल्तान्स के साबिक ओनर अली तरीन ने ओनरशिप की तजदीद से इनकार किया था, जिसके बाद पीसीबी ने इस साल फ्रेंचाइज के मामलात खुद चलाने का फैसला किया था। लेकिन 2 नई टीम्स की कामयाब नीलामी के बाद क्रिकेट बोर्ड ने मुल्तान सुल्तान्स की भी नीलामी का फैसला किया। प्यासा कुएं के पास आता है और ऐसा ही हुआ। सारी अकड़ निकल गई। आईसीसी को बात करने पाकिस्तान आना पड़ा। आईसीसी ने कहा, पाकिस्तान और भारत का मैच दुनिया के लिए सोने की चिड़िया है। भारत मनमानियां करता रहा, पाकिस्तान एक्शन में आया तो सबके होश उड़ गए। साबिक स्टार क्रिकेटर बासित अली की हरलम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कहा, पाक भारत मैच से मुतालिक बात आगे बढ़ी है, फैसला कल हो जाएगा। कामरान अकमल बोले, क्रिकेट में हाइब्रिड मॉडल भारत लेकर आया। पाकिस्तान छोटी टीम नहीं, आईसीसी के तमाम बड़े इवेंट जीत चुकी है। पाकिस्तान के मुतालबात माने जाएं तो ही मैच खेलने पर राजी होना चाहिए। भारत क्रिकेट में सियासत खत्म करेगा तो मसाइल हल होंगे। साबिक स्टार ऑलराउंडर शोएब मलिक की मेजबानी, अदाकार जाहिद अहमद बने मेहमान। किया दिलचस्प सवालात का सामना। आदि और मुस्तफा चौधरी ने लगाया कॉमेडी का तड़का। पख्तूनख्वा के अवाम ने पीटीआई की एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं, केपी हुकूमत पंजाब हुकूमत के साथ मुकाबला करे। केपी के अवाम जो सहूलतें चाहते हैं वो अटक के उस पार मिल रहे हैं। यूनिवर्सिटी की तालिबा ने वजीर आला केपी को आईना दिखाया है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, पहली बार देखा है पहिया जाम ही जाम हो गया। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत रद्द कर दी। अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं और तहरीक इंसाफ की कॉल को बुरी तरह मुस्तरद करते हैं।
اتوار بھی ہے اور گہما گہمی بھی۔ حکومتی وزراء کے غیر ذمہ دارانہ الزامات افسوسناک ہیں۔ دہشت گردی پر سیاست نہیں کی، ہمیشہ قومی یکجہتی دکھائی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف اور امن کے حامی ہیں، معیشت، دفاع اور سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں، ہم آئین اور قانون کے رکھوالے ہیں۔ ہم نے الیکشن والے دن نتائج مسترد کیے تھے، آج بھی مسترد کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں انتخابات پر ہم نے اپوزیشن میں بیٹھ کر کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا، کوئی پارٹی اس وقت نظریات کی جنگ نہیں لڑ رہی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید کیپٹن عباس خان کی رہائش گاہ خیبر میں لنڈی کو تلامت، شہید کے والد اور اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت، شہید کو خراج عقیدت پیش کیا، کہا آپ جیسے پرعزم والد کا حوصلہ قوم کا جذبہ بڑھاتا ہے، آپ کے بلند عزم کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ شہید کیپٹن عباس کے والد نے کہا بہادر بیٹے کی شہادت پر فخر ہے۔ محسن نقوی کی قبائلی عمائدین اور مشران سے بھی ملاقات، قبائلی عمائدین کا مسلح افواج کا ہر قیمت پر ساتھ دینے کا اعلان، کہا دفاع وطن کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ K4 کی تاخیر کا الزام کسی دوسرے کو نہیں خود کو دے دیتا ہوں۔ کینجھر سے کراچی تک K4 کی لائن وفاقی حکومت لائے گی، کچھ حصہ ریڈ لائن کے نیچے آئے گا جس پر کام چل رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی ایکسپو سینٹر میں گفتگو، کہا لوگوں نے ہڑتال کا اعلان کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا۔ کراچی میں گرفتار جماعت اسلامی کے رہنما رہا، پولیس نے ایم پی اے محمد فاروق سمیت دیگر رہنماؤں کو الیکشن کمیشن کے باہر سے حراست میں لیا تھا۔ پولیس نے بتایا دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتاریاں کی گئیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے گرفتاریوں کی مذمت کی۔ T20 ورلڈ کپ میں اپ سیٹ ہوتے ہوتے رہ گیا، نیپال کی ٹیم انگلینڈ کے خلاف صرف 4 رن سے پیچھے رہ گئی۔ 185 رنز کے تعاقب میں نیپالی ٹیم 180 رنز بنا سکی۔ سیم کرن نے آخری اوور میں 10 رنز کا دفاع کیا۔ آج کھیلے گئے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے افغانستان کو 5 وکٹ سے شکست دی۔ افغانستان کا 183 رنز کا ہدف کیویز نے 13 گیند پہلے حاصل کیا۔ تیسرے میچ میں سری لنکا نے آئرلینڈ کو 20 رن سے ہرا دیا۔ 164 رنز کے تعاقب میں آئرش ٹیم 143 رنز بنا سکی۔ اور حضرت لال شہباز کلندر کے 774ویں عرس کا دوسرا روز، ہزاروں عقیدت مندوں کی مزار پر حاضری، چادریں چڑھائی، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔